اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایسے کے سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے شوڈ اینیملز بی کیپٹ ان زوز کے ٹاپک پر ایسے لکھنا شروع کیا تھا اور اس کے انٹروڈکٹری پیراگراف کو مکمل کر لیا تھا۔ انٹروڈکٹری پیراگراف کو لکھنے کے لیے ہم نے مائنڈ میپ سے مدد لی تھی اور اس کے پہلے حصے میں ہم نے شامل کیا تھا تھیسس اسٹیٹمنٹ کو، جس میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ ہم اس حق میں نہیں ہیں کہ جانوروں کو چڑیا گھر میں رکھا جائے، کیونکہ چڑیا گھر کی جو آب و ہوا ہوتی ہے یا وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ ان کے لیے مناسب نہیں ہوتا، لہٰذا چڑیا گھروں کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے مائنڈ میپ کی مدد سے اہم نکات یا پوائنٹس کو جملوں کی صورت میں یہاں شامل کیا تھا، جیسا کہ پہلا نقطہ جو تھا وہ تھا کنفائنڈ ایریا یا تنگ جگہ سے متعلق۔ اس کے بعد جو دوسرا اہم پوائنٹ تھا وہ تھا بریڈنگ سے متعلق، یعنی جانوروں کی افزائش نسل سے متعلق، اور پھر تیسرا جو اہم نقطہ تھا وہ تھا جانوروں کو جو مختلف بیماریوں وغیرہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے متعلق۔ تو اس طرح سے انٹروڈکشن جو ہوتا ہے وہ ایک قسم کا ایسے کا مختصر سا خلاصہ سا ہوتا ہے، اور انٹروڈکشن کے اندر جو اہم پوائنٹس شامل کیے جاتے ہیں انہی کو بعد میں پھر مختلف پیراگرافز کے اندر تفصیل سے لکھا جاتا ہے، اور ہر پیراگراف میں سپورٹنگ آئیڈیاز اور کچھ ایگزامپلز وغیرہ کو اور دلائل کو شامل کیا جاتا ہے تاکہ اپنی بات کو مضبوط طریقے سے پیش کیا جا سکے۔ تو انٹروڈکشن لکھنے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے یا ایسے کا جو اگلا حصہ ہے جو اب لکھا جائے گا وہ کہلایا جاتا ہے باڈی۔ ایسے کی باڈی کو مکمل کرنے کے لیے ایک ایک کر کے ایک ترتیب کے ساتھ اہم نکات کو ان کے سپورٹنگ آئیڈیاز کے ساتھ تفصیل میں لکھا جائے گا۔ تو اب یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے نمبر پر ہم نے ایریا کو سلیکٹ کیا تھا، تو اب ہم سب سے پہلے ایریا کے متعلق تفصیل سے ڈسکس کریں گے، اور ایسا کرنے کے لیے یا اس کو تفصیل میں لکھنے کے لیے ہم یہاں مائنڈ میپ سے مدد لیں گے، اور یہاں جو ہم نے پوائنٹ لکھے تھے جیسے کہ کنفائنڈ یعنی تنگ ایریا، اس کے بعد پولر بیئر والی اگزامپل، اور پھر ڈیولپ ان نیچرل ہیبٹس یعنی جانور جو ہیں وہ مختلف قسم کی غیر فطری عادات جو ہیں انہیں اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب ہم نے ان نکات کو جملوں کی شکل دینی ہے اور ایک پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے۔ تو لہٰذا اب اگلے حصے کو شروع کرنے کے لیے ہم ایک نئے پیراگراف کو شروع کریں گے، یعنی ایک نئے پیراگراف میں اپنی بات کو شروع کریں گے۔ اب اگر آپ بلاک پیٹرن فالو کر رہے ہیں، بلاک پیٹرن سے مراد ہے جب آپ کوئی بھی نیا نیا پیراگراف شروع کرتے ہیں تو اس کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے اسے آپ بالکل مارجن لائن کے قریب لکھتے ہیں، یہ بلاک پیٹرن کہلایا جاتا ہے۔ بلاک پیٹرن میں جب آپ کوئی نیا پیراگراف شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک لائن چھوڑ دی جاتی ہے، یعنی اب اگر یہاں میں نے نیا پیراگراف شروع کرنا ہے تو اسے میں اس لائن سے شروع کروں گی۔ لیکن اگر آپ بلاک پیٹرن فالو نہ کر رہے ہوں تو آپ 3 لیٹرز کی سپیس چھوڑ کر اس پوائنٹ سے لکھنا شروع کرتے ہیں، اور سپیس چھوڑنے کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے ایک نیا پیراگراف شروع کیا ہے، لہٰذا جب آپ اس انداز میں لکھتے ہیں تو پھر پیراگرافز کے درمیان لائن چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ یہاں ہم بلاک پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں لہٰذا ہم ایک لائن چھوڑ کر اب نیا پیراگراف شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم نے ایریا سے متعلق مختلف دلائل کو پیش کرنا ہے۔ تو اب میں اگلے پیراگراف کا جو پہلا جملہ لکھوں گی جو کہ ٹاپک سینٹنس بھی کہلایا جائے گا، اس میں اس بات کے متعلق بتاؤں گی کہ وہاں یعنی چڑیا گھروں کے اندر جو ایریا ہوتا ہے یا رہنے کی جگہ ہوتی ہے وہ کتنی کنفائنڈ یا تنگ ہوتی ہے۔ تو اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نئے پیراگراف میں نے جملے کو لکھنا شروع کیا ہے، اور یہ پہلا جملہ جو ہے یہ ایک طرح سے اس نئے پیراگراف کا ہے ٹاپک سینٹنس۔ تو چلیے اسے مل کر پڑھتے ہیں۔ Zoo animals are usually kept in very cramped enclosures and do not behave like their wild counterparts. یعنی جن جانوروں کو چڑیا گھروں میں رکھا جاتا ہے وہ بہت ہی تنگ اور بند جگہ ہوتی ہیں جہاں انہیں رکھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو جانور ہوتے ہیں ان کا بیہیویئر یا ان کی عادات وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ بالکل انہی کی طرح کے جو دوسرے جنگلی جانور ہوتے ہیں ان سے مختلف ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو ایک طرح سے یہاں بھی ہم نے ایک قسم کا بیان جاری کر دیا ہے، یعنی ایک بات بتا دی ہے کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اب ہم نے اس بات کو پروو کرنے کے لیے کچھ دلائل بھی شامل کرنے ہیں۔ تو اب یہاں ہم پولر بیئر والی اگزامپل کو ایک ریفرنس یا پھر جسٹیفیکیشن یعنی دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں تاکہ ہم
اس ایریا والے پوائنٹ کو مضبوط طریقے سے ہائی لائٹ کر سکیں۔ تو اب میں نے اگلے جملے میں پولر بیئر والے پوائنٹ کو شامل کر لیا ہے، چلیے اسے مل کر پڑھتے ہیں۔ پولر بیئرز فار ایگزامپل آر گیون about 10 meters of walking space, whereas in their Arctic home they roam for many hundreds of kilometers۔ تو اب یہاں پولر بیئر کی مثال کو دے کر ایک قسم کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے۔ اور پولر بیئر کیا ہوتے ہیں؟ یہ سفید برفانی ریچھ ہوتے ہیں جو کہ آرکٹک ایریا یعنی نارتھ پول کے قریب رہتے ہیں، یعنی دنیا کے نقشے میں جو بالکل اوپر کا حصہ دکھایا جاتا ہے تو پولر بیئرز کا تعلق اسی حصے سے ہوتا ہے۔ تو پولر بیئرز کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ انہیں چڑیا گھروں کے اندر صرف 10 میٹر کی جگہ فراہم ہوتی ہے ادھر ادھر چلنے پھرنے وغیرہ کے لیے، جبکہ ان کا جو اصل گھر ہے یعنی جہاں سے ان کا تعلق ہے جو کہ آرکٹک کہلایا جاتا ہے، وہاں انہیں کئی 100 کلومیٹر تک گھومنے پھرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ 1 کلومیٹر کے اندر 1000 میٹر ہوتے ہیں، لہٰذا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کئی 100 کلومیٹر کے مقابلے میں صرف 10 میٹر جگہ جو ہے وہ کتنی چھوٹی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک اہم اور ٹھوس ثبوت ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، اور اس قسم کے جو حقائق ہیں انہیں آپ انٹرنیٹ یا پھر کتابوں کی مدد سے تلاش کر کے اپنے ایسے میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو پریکٹس کے طور پر جب آپ مختلف مضامین کے اوپر ایسے وغیرہ لکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ خوب زیادہ ریسرچ وغیرہ کریں تاکہ آپ مختلف قسم کی معلومات جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں ذخیرہ ہوتی چلی جائیں، تاکہ جب بھی کبھی آپ کو امتحان وغیرہ میں بغیر کسی مدد کے ایسے وغیرہ لکھنا ہو تو آپ پھر ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں اور انہیں اپنے ایسے میں شامل کر کے ایک معیاری اور مضبوط ایسے لکھ سکیں۔ تو یہ جو پولر بیئر کی اگزامپل ہم نے ابھی شامل کی ہے، اس کی مدد سے ہم نے اس پوائنٹ کو پروو کیا کہ چڑیا گھر جو ہوتے ہیں ان میں جانوروں کے لیے جو جگہ انہیں رہنے کے لیے دی گئی ہوتی ہے وہ بہت ہی تنگ ہوتی ہے۔ اب اگلا پوائنٹ جو ہے جسے ہم نے شامل کرنا ہے اسی پیراگراف میں وہ ہے ڈیولپ ان نیچرل ہیبٹس، یعنی جانور جو ہے تنگ جگہ کی وجہ سے غیر فطری یعنی عجیب و غریب قسم کی عادات جو ہے وہ اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب ہم نے اس ان نیچرل ہیبٹس والے پوائنٹ کو بھی یہاں شامل کر لیا ہے ایک جملے کی صورت میں۔ آئیے اسے مل کر پڑھتے ہیں۔ مینی اینیملس ڈیولپ ان نیچرل ہیبٹس سچ ایز پیسنگ بیک اینڈ فورتھ اور سوئنگ فرام سائڈ ٹو سائڈ، یعنی بہت سے جانور جو ہوتے ہیں وہ تنگ جگہوں پر رہنے کی وجہ سے غیر فطری عادات اپنانا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک چکر لگانا یا پھر ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر جھولنا شروع کر دینا۔ اور یہ بات بھی جو ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر آپ کسی چڑیا گھر وغیرہ گئے ہوں تو آپ نے یقیناً وہاں کسی نہ کسی ہاتھی کو اس طرح سے کرتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا۔ تو اس طرح سے اچھا ایسے لکھنے کے لیے آپ اپنے تجربات وغیرہ سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ کی روٹین وغیرہ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تجربات وغیرہ حاصل کر سکیں، گھومنے پھرنے جائیں اور جہاں بھی جائیں تو آپ ان باتوں پر غور کریں کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ بلکہ جب آپ کسی ٹاپک پر ایسے لکھنے کی پریکٹس کر رہے ہوں تو اس کے لیے آپ انٹرنیٹ اور کتابوں سے مدد لینے کے علاوہ ان جگہوں پر جا کر بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے معلومات کو حاصل کرنے کا۔ جیسے کہ یہاں چڑیا گھر کے متعلق بات ہو رہی ہے تو آپ اگر اس پر ایک اچھا اور معیاری ایسے لکھنا چاہتے ہیں تو آپ چڑیا گھر جا کر بھی وہاں سے مختلف معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور ایسا کرنے کے لیے آپ اپنے ساتھ نوٹ بک اور قلم وغیرہ لے جائیے اور ساتھ ساتھ اہم نکات کو نوٹ کرتے جائیے۔ تو اس طرح سے یہ جو ایسے لکھنے کا عمل ہے اسے اس انداز سے کرتے وقت آپ کے اندر ریسرچ یعنی تحقیق کرنے کی جو عادت ہے یہ بھی ڈیولپ ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ایسے لکھنے کا جو عمل ہے یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ سائنسی مضامین وغیرہ کو پڑھنے میں بھی اور سمجھنے میں بھی آپ کو مدد دے سکتا ہے۔ تو اب یہاں ہمارا یہ جو ایسے کی باڈی کا پہلا پیراگراف ہے یہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے پیراگراف رائٹنگ والی ویڈیو میں بھی سیکھا تھا کہ جب ایک پیراگراف لکھ لیا جاتا ہے اور اس میں تمام نکات کو شامل کر لیا جاتا ہے تو آخر میں ایک کنکلوڈنگ یا اختتامی جملہ بھی لکھا جاتا ہے جس میں آپ ان تمام باتوں کا ایک قسم کا نچوڑ لکھتے ہیں۔ تو لہٰذا اب میں نے یہاں ایک
کنکلوڈنگ سینٹنس کو بھی یہاں شامل کر دیا ہے. مل کر اسے پڑھتے ہیں. سملرلی primates, big cats and birds are often confined in cages where they lack exercise and stimulation. یعنی اس جملے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مختلف قسم کے جو جانور ہوتے ہیں جیسے کہ پرائمیٹس یعنی یہ بندر کی نسل کے جو جانور ہوتے ہیں، اسی طرح سے بگ کیٹس یعنی چیتے اور شیر وغیرہ، اور اسی طرح سے مختلف پرندے جو ہیں انہیں بہت ہی تنگ پنجروں میں رکھا جاتا ہے جہاں وہ ٹھیک سے نہ تو ورزش کر سکتے ہیں نہ پھر اور نہ ہی ان کا کھانا ٹھیک سے ہضم ہو سکتا ہے. تو اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس آخری جملے میں کس طرح سے بہت سے مختلف جانوروں کا حوالہ دے کر پھر اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ انہیں بہت تنگ جگہوں پر رکھا جاتا ہے اور اس سے انہیں کیا نقصان ہوتا ہے کہ انہیں ٹھیک سے ورزش کا اور کھانا ہضم کرنے کا موقع نہیں ملتا. تو اس طرح سے اب یہ پیراگراف جو ہے پوری طرح سے مکمل ہو چکا ہے. تو لہٰذا اگر مائنڈ میپ سے کمپیئر کیا جائے تو ہم نے انٹروڈکٹری پیراگراف کو لکھنے کے بعد اب اس پوائنٹ کو پوری طرح سے کور کر لیا ہے. اب باری ہے اگلے پوائنٹ کی یعنی بریڈنگ کی. تو اس کے متعلق اب ہم اگلی ویڈیو میں لکھ کر اسے مکمل کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس سے تیسرے اور آخری پوائنٹ کو مکمل کرنا ہوگا. تو اب تک آپ سمجھ چکے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے دیے گئے ٹاپک کے حوالے سے پہلے ایک انٹروڈکٹری پیراگراف لکھا اور پھر اس کے بعد ہم نے ایسے کی باڈی کو لکھتے وقت پہلے اہم نقطے کو کس طرح سے مختلف دلائل کی مدد سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا. تو اب آپ بھی اس عمل کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ریپلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھنے کی پریکٹس جاری رکھیے.